ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کی طرف آتا ہوں. شجاعت صاحبہ جواب دے دیں مجھے اس سوال کا جو میں نے بریک میں جانے سے پہلے کیا تھا. نواز شریف صاحب نے جو ہماری پارٹی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دہشت گردی جب سے شروع ہوئی ہے کراچی میں، جب سے ہم نے قدم رکھا سیاست میں، پہلی بات تو یہ کہ چھاچ بولے تو بولے، چھلنی کیا بولے جس میں ہزار چھید. پھر ہمیں ان سے کلیئرنس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہیں کون؟ کیا اتنے فرشتہ لوگ ہیں جن سے ہم کلیئرنس لیں گے؟ نمبر دو، ایک نہایت امپورٹنٹ بات دیکھیے، ایم کیو ایم نے آج قدم نہیں رکھا سیاست میں. یہ 30 سال پرانی تاریخ ہے. اسی 30 سال پرانی تاریخ کے دوران اگر آج نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو 2 دفعہ ایم کیو ایم کو انہوں نے الائنس میں کیوں لیا؟ کیوں 9-0 پر وہ چل کر آئے؟ کیوں انہوں نے معافیاں مانگی؟ اور وہ یہ طے کیوں نہیں کر لیتے ہیں کہ آئندہ انہیں اگر ایم کیو ایم کی ضرورت پڑی تو وہ کبھی ایم کیو ایم کی طرف نہیں آئیں گے؟ وہ کہہ دیتے ہیں اور پھر پلٹتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اور پھر پلٹتے ہیں. صرف دشنام ترازی کرنا، کسی پر الزام لگا دینا، پوری پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانا. کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا عنصر نہیں داخل ہو جاتا جو اس پارٹی کو کہیں نہ کہیں زد نہیں پہنچاتا. لیکن ہماری پارٹی میں ایک خود اسیسمنٹ اور چیک اینڈ بیلنس کا ایسا سلسلہ ہے کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو باہر نکالا ہے. ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے بہت سے لوگوں کو باقاعدہ اخبار میں آتا ہے، ہم انہیں نکال دیتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے. تطہیر کا عمل جو ہے وہ پارٹیوں میں جاری رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں. لیکن کسی ایک شخص کی کسی غلط حرکت کی وجہ سے یا کسی ایک شخص کی کسی غلط بات کی وجہ سے آپ پوری پارٹی کو القد کر دیں، پوری پارٹی اور لیڈرشپ کے اوپر انگلی اٹھائیں. اور میں یہ کہہ دوں کہ ہر پارٹی جو ہے وہ ایک شیشے کے گھر میں ہے. اس وقت جو پارٹیوں کی صورتحال ہے اس میں وہ شعر ہے کہ تیرا میرا شیشے کا گھر ہے، میں بھی سوچوں تو بھی سوچے، پھر بھی تیرے ہاتھ میں پتھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچے. پتھر مارتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں بیٹھے ہو. شجاعت صاحبہ یہ لیکن مجھے بتائیں کہ اگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ 2 مرتبہ جو ہے نون لیگ نے آپ کو جو ہے اپنے ساتھ رکھا، کوalition پارٹنر بنایا. ابھی 6 جولائی کی مجھے پریس کانفرنس یاد ہے، حیدر عباس رضوی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئینی جو بھی تقاضے ہیں اس کو پورے کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. یہ سب باتیں ابھی 2-3 مہینے پرانی باتیں ہیں. جی بالکل. تو دوبارہ انہوں نے ہماری طرف دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. اگر وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں آپ پر الزامات لگا کے تو آپ بھی تو ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ آپ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، آپ بھی ان الزامات کو بھول جاتے ہیں. کاف لیگ بھول جاتی ہے کہ ہمیں قاتل لیگ بولا گیا تھا. بالکل وجہ کہا. سیاست میں کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں آنا چاہیے. سیاست کا سیاسی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھیں، اور ہم نہیں ان کے پاس گئے، وہ خود ہمارے پاس آئے. آپ یہ بھی تو دیکھیے اس میں کم از کم اتنا مارجن تو رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر آپ کو آنا ہی آنا ہے تو ایسی بات نہ کہی جائے. پارٹیوں میں اس قسم کی الزام تراشیاں میچورٹی کا ثبوت ہوتی ہیں، اور اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سیاسی تنہائی کا لفظ شامل ہو چکا ہے اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ کر دوں کہ ان میں کمپلیکسٹی آتی جا رہی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ان کی پارٹی کے لیے کہ وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ہر قدم غلط پڑ رہا ہے، ان کا ہر فیصلہ غلط ہو رہا ہے. اور ان کے اندر پارٹی میں یہ جو آپ نے ابھی چودھری نثار صاحب کی بات کی، میں تھوڑا سا بہت ادب کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ چودھری نثار صاححب اور نواز شریف صاحب میں تکبر بہت زیادہ ہے. تکبر اور غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے صاحب. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اتنا گردنوں میں سلاخیں ہیں، اتنا تکبر ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کے لوگ وہاں چائے پینے آتے ہیں یا ہمارے پاس سے ہٹا کے ان کو دوسرے کمرے میں لے کے جائیں، ان کے ساتھ چائے نہیں پی سکتے صرف اس لیے کہ وہ ایک مڈل کلاس کی نمائندہ جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، فیوڈل نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، ان کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے، تو ان کی طرف نگاہ اٹھا کے وہ سلام بھی نہیں کرتے. اور آج تک 3.5 سال میں انہوں نے آ کر سب کے درمیان بیٹھ کر ایون اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے چائے نہیں پی. بڑھنا چاہ رہا ہوں اور شجاعت صاحبہ میں آپ سے ہی کنکلوژن کا آغاز کروں گا. مجھے اس چیز کا بھی جواب دے دیں کہ آپ کی جماعت واحد جماعت ہے ان 3.5 سالوں میں جو اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ ہمیں حکومت میں رہنا ہے، حکومت کے باہر رہنا ہے، قوم کا وسیع تر مفاد حکومت کے باہر رہ کے ہم پورا کر سکتے ہیں، اندر رہ کے کر سکتے ہیں. یہ الزام تو آپ پہ درست الزام ہے نا. دیکھیے آپ اگر چاہیں تو اسے الزام کہہ لیں، لیکن ایک تو یہ کہ ہمارا جمہوریت ہے، اور یہ حکومت جو آئی ہے، ابھی خود ہمارے جو بھائی بیٹھے تھے نون لیگ کے، انہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت ڈیریل ہو، ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت کا پہیہ جام ہو، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت گر جائے. تو اگر
MQM نے واقعتاً اگر اپنے تحفظات کا کبھی اظہار کیا، اور میں یہاں آصف علی زرداری صاحب کو یہاں خراج تحسین پیش کروں گی کہ انہوں نے اپنا مفاہمانہ عمل مستقل جاری رکھا ہوا ہے. اس مفاہمانہ عمل کی ہی وجوہات ہیں کہ اگر ہمارے کچھ تحفظات ہوتے ہیں وہ کہیں دور ہوتے ہیں، ہم دوبارہ اگر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اسی محبت کے ساتھ وہ سفر جاری رہتا ہے. اگر جمہوریت کو اس ملک میں 5 سالہ دور اقتدار ملتا ہے، اس میں اچھا برا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آ جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو یہ موقع ملے گا اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کو منتخب کر کے وہ صحیح معنوں میں یہ فیصلہ کر سکیں گے کون ملک اور عوام کے لیے سوچ رہا ہے، کون ذاتی مفادات دے. ڈاکٹر صاحب، ایک الزام جو آپ پہ لگا اس کا جواب دے دیں کہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، صرف آپ باتیں کر رہے ہیں اور باتیں آپ کی ہوا پہ ہیں. دوسرا کہ یہ جو جلسے ہیں، جو دھرنے دیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی کنکلوژن نکلے گا، عوام کو اس سے کچھ فائدہ ملے گا؟ بریفلی بتا دیں. دیکھیے، سب سے زیادہ تیاری اگر کسی جماعت نے کی ہے حکومت کے باہر، وہ ہماری جماعت نے کی ہے. 100 ڈے پلان ریلیز ہوا، سارے اخبارات نے اس کے اوپر کمنٹ کیا اور سارے اخبارات نے تعریف کی. ایک بات. دوسری بات یہ میں آپ سے پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ کرپشن ہے، مادر پدر آزاد کرپشن. ہم نے تماشا دیکھا ہے پاکستان اسٹیل کو نیچے جاتے ہوئے. وہ زرداری صاحب کے دوست تھے، وہ پیسہ لے گئے، ریاض لال جی نام تھا، یہ کیا تھا، سارے ادارے ڈوبتے ہوئے ہم نے دیکھے. تیسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جناب جو کنفیوژن کا شکار خوشبخش صاحبہ نے بالکل صحیح بات کی کہ مسلم لیگ نون شکار ہے. جناب MQM کا کچھ ان کو انڈیا ملا کہ طلاق ہونے والی ہے تو اپنا پیغام لے کر پہنچ گئے. MQM نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ اشتراک نہیں کرتے. اس کے بعد PMLQ کا پتہ چلا کہ PMLQ پھر اپنے نئے نکاح سے تھوڑا سا دور بیٹھ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے MQM سے وہ PMLQ سے ہماری بات چیت جاری ہے. تو یہ یقیناً کنفیوژن کا شکار ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ہر سٹیپ کو یہ ڈپلیکیٹ کرتے ہیں. مگر میں آپ کے سامنے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک دیانتدار اور خوددار قیادت کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے مسائل کا حل چٹکی بجانے میں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سیلاب آ رہا ہے 30 اکتوبر کو، آپ کو لاہور میں پتہ چلے. دیکھتے ہیں 30 اکتوبر کو کیا ہوگا. طارق صاحب، خوشبخت شجاعت صاحبہ کہتی ہیں کہ بڑا تکبر ہے میاں نواز شریف میں، چودھری نثار صاحب میں، سریے لگے ہوئے گردنوں میں، چائے نہیں پینا پسند کرتے ہیں فلانا لوگوں کے ساتھ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس بات کا بھی آپ جواب دینا چاہیں گے یقیناً، اور یہ بھی بتا دیں یہ جو دھرنے کی سیاست، گو زرداری گو کی سیاست ہے، اس سے عوام کو کیا ملنے والا ہے؟ میں بہت کوئکلی اس کو رسپونڈ کروں گا. شہزاد صاحب دیکھیں، میری بہت قابل احترام بہن ہے خوشبخت شجاعت صاحبہ. انہوں نے یہ فرمایا کہ چودھری نثار صاحب نے تکبر کے عالم میں یہ بات کی ہے. جو انہوں نے چائے کی بات کی ہے وہ اصل بنیادی طور پہ اسمبلی کے اندر 2 گیلریز ہوتی ہیں، اپوزیشن گیلری اور حکومتی جو ہے نا گورنمنٹ کی گیلری، جس میں چائے وغیرہ ممبران جا کے پیتے ہیں. تو چودھری نثار صاحب نے یہ کہا کہ ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ گورنمنٹ کے تمام گورنمنٹ پلس الائڈ پارٹیز وہ گورنمنٹ لابی میں جاتے ہیں، وہاں چائے پیتے ہیں. اپوزیشن پلس الائڈ جو بھی جماعتیں اپوزیشن کا حصہ ہیں وہ اپوزیشن جماعت میں جاتے ہیں. MQM اپوزیشن لابی میں آ کے چائے پیتی ہے. تو چودھری نثار علی خان نے کہا کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، گورنمنٹ لابی میں جایا کریں. ہم نے تو ایک بڑی اچھی روایت کا آغاز کیا. کتنی افسوسناک معمولی سی بات پر آپ بحث کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کتنی معمولی سی بات ہے. یہ میں کہنا چاہتی ہوں، ایکسکیوز می، ہم نے تو ایک نہایت خوبصورت روایت کا آغاز کیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، سب سے بڑی اچھی طرح ملتے تھے. وہ ہم سے اس میں کیا آپ پی رہے ہیں، آپ کل بھی آپ نے ہمارے ساتھ پیے، پرسوں بھی ہمارے ساتھ پیے. ہم نے بہت سی گھٹیا بات ہے جناب، یہ بہت چھوٹی بات ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے. ملک کی سیاست کے اندر بڑی ہمارے دین میں تو اگر کوئی دشمن، میں سمجھتا ہوں کہ انداز ہے جس انداز سے آپ نے بات کی ہے. میں نے پارلیمانی روایت کی بات کی ہے. اگر پارلیمانی روایات آپ کے نزدیک گھٹیا ہیں تو پھر آپ کا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ کس معیار پہ خدا فائز ہیں. یہ پارلیمانی روایت ہے. گورنمنٹ اور اگر کوئی چائے پینے آ جائے میرے بھائی تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ تم آ جاؤ. اسپیکر کے رائٹ سائڈ پہ گورنمنٹ بیٹھتی ہے، اس میں کیا اور اسی طرح اسپیکر کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اپوزیشن بیٹھتی ہے. کون سی چائے سے آگے بڑھتے ہیں، اپوزیشن بینچز پہ ہے. کون سی یہ بھی ہم نے کہا ہے چائے کو چھوڑ کر کھانے پینے پر آ جائیں جو اصل اسپیشلٹی ہے. آپ اس میں دل بڑا رکھیں والی کون سی بات ہے؟ سب دل بڑا رکھیں، کوئی چائے کو چھوڑ کر کھانے پینے پر آ جائیں جو اس میں مہارت ہے. اپنا ظرف. اب ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، میں الزامات کی طرف نہیں جاتا، لیکن چند چیزیں جو MQM کے سیاست میں آنے کے بعد سیاست میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں، اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں نہیں تھیں. اس میں ایک بھتہ لینے کا ایک ٹرم میں اضافہ ہوا ہے. یہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے میں اس بحث میں نہیں پڑتا. بوری بند لاشیں یہ اس سے پہلے سیاست میں نہیں تھی پاکستان کی. اچھا، زندہ لوگوں کو ڈرل کرنا یہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں کسی نے نہیں سنا تھا. اچھا، اس کے بعد جناب اپنے ہی لوگوں کو مروانا یہ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا تھا.
پھر 12 مئی 2007 کو جو ہوا 50 لوگ جس طرح وہاں پہ کراچی کی سڑکوں پہ تڑپتے رہے اور آپ میڈیا والے کیمرے لے کے وہاں پہ موجود تھے, اس کا آج تک یہ جواب نہیں دے سکے قوم کو کہ ان کو کیوں مارا بے گناہ لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ کب ہم نے ان سے معافیاں مانگی ہیں. اور جب ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ آئیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے یہاں پہ یہ کوئی ہم نے کوئی اقتدار میں آنے کے لیے نہیں بلایا تھا, ہم نے کہا تھا کہ آئیں, آپ یہ اپوزیشن میں ہیں, گورنمنٹ سے علیحدہ ہو چکے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک ہے طارق صاحب, آپ کا پوائنٹ کرتے ہیں, ان کی تصحیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ جو ہے میں سمجھ گیا ہوں طارق صاحب, اور میرے خیال سے ویورز بھی سمجھ گئے ہوں گے کن مسائل کا شکار ہیں. ان مسائل سے میرے پاس چند سیکنڈ ہے مل کے ہمارے جو میں حکومت کو دینا چاہوں گا. شہلا رضا صاحبہ, کافی ساری باتیں ہوئی ہیں, میں چاہوں گا ان باتوں میں ہم نہ پڑھیں اور ایک بڑے امپورٹنٹ سوال کا جواب دے دیں. ڈاکٹر علوی صاحب نے کہا کہ یہ جو ادارے ہیں, چاہے وہ پاکستان ریلوے ہو, پی آئی اے ہو, اسٹیل مل ہو, یہ ڈوب گئے ہیں 3-3.5 سال میں. اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گی. کچھ امید دے دیں کہ اگلے 1.5 سال میں ان کا ریوائول ہو سکتا ہے, کیا یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, کچھ کرنا پسند کریں گے اگلے 1.5 سال میں آپ لوگ؟ اگر ہم اپنے اداروں کو خود ڈبونے لگیں, پاکستان اسٹیل کے معین آفتاب کو آپ نے 2 سال سے پکڑا ہوا ہے, اس پہ آج تک ایک چارج بھی فریم نہیں ہو سکا. آپ کرپشن کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں خسارہ ہے. آپ کے نواز شریف کے زمانے میں ایسے ایس آر اوز نکلے کہ اسٹیل مل کا مال مارکیٹ میں پڑا رہا ہے اور اتفاق فاؤنڈری کا بک جائے. تو یہ چیزیں اس طرح, ادارے اس طرح نہیں تباہ ہوتے. دیکھیے میں, کیونکہ ہمارا پروگرام ختم بھی ہو رہا ہے, ملک کے مسائل چٹکی بجاتے ہوئے حل نہیں ہوتے, اور جبکہ فریجائل جو ہے وہ ڈیموکریسی ہو. بھٹو صاحب کے زمانے میں اسٹرانگ ڈیموکریسی تھی, لیکن سیٹوں سینٹوں سے نکلتے نکلتے سال لگ گیا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بتائیں کل جو ریلوے کے ملازم پٹری پہ لیٹے ہوئے تھے اور اپنی تنخواہ, مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ کسی ہاسپٹل کی مینجمنٹ نہیں ہے کہ اس کو فارغ کر دو. جناب میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ دیانتدار قیادت چٹکی بجا کر حل کرے گی, یہ میں دعویٰ کرتا ہوں. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ دیکھیے تماشا, اب دیکھیں گے صاحبہ, ڈاکٹر علوی صاحب اور شہلا رضا صاحبہ, آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے, معذرت کے ساتھ میرے بالکل نہیں ہے, ہم پروگرام کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتے. ناظرین, فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی لکھ سکتے ہیں. پاکستان آج رات کی ٹیم آپ سے ملاقات کرے گی کل رات 9:05 پر. اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.